ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی ہی پیدا کردہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خالق اللہ نہ ہو۔ کائنات میں جو چیز بھی نظر آتی ہے، چاہے وہ نظر آ چکی ہے، آ رہی ہے یا آئے گی، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ذہنوں کی وسعتوں کو وسعت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عقلوں کو وسعت اور محجر العقول نظام ترتیب دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ حکمتیں، کچھ باتیں انسان کی عقل میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ادراک کرنا، جس کے بارے میں فہم و شعور کی منزلوں پر پہنچ جانا، یہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ یہ انسانی جسم میں ایک ایسا عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام چلتا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں؟ جب ایک گھر کا نظام ایک سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، جب ایک گاڑی اس کے ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتی، جب ہر چیز ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی اگر ہم کسی کام کو نہ کریں، کائنات کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو یا اس چیز کی فہم و فراست اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی ہو۔ جب ایک چھوٹا سا آلہ، ایک چھوٹی سی چیز اس کے چلائے بغیر چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات کا اتنا وسیع اور عریض نظام یہ اللہ رب العزت کے بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں بس ایک حادثہ ہوا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی، ایک حادثہ ہوا تو انسان پیدا ہو گیا، ایک حادثہ ہوا تو یہ نسل در نسل یہ سلسلہ آگے چل پڑا۔ جب انسان کی بنائی ہوئی ایک چیز خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہماری عقلوں میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری عقلوں میں نہیں آتی ہیں۔ کائنات میں مختلف خطوں پر رہنے والے لوگ ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک مخصوص مدت ہے، گرمیوں میں اتنی دیر سورج نے روشن ہونا ہے، سردیوں میں اتنی دیر ہونا ہے۔ کچھ دنیا میں ممالک ایسے بھی ہیں جن کو کئی کئی ہفتے سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ بلغاریہ کے کئی ایسے ممالک، کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر کئی کئی مہینے سورج طلوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ یہاں پر چاند ایک دن بعد نظر آتا ہے، سعودی عرب کی طرف جو اس طرف زیادہ آگے ممالک ہیں وہاں پر ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پوری کائنات کا نظام ایک جیسا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مختلف جگہ ہیں، مختلف اس کے اعتبار سے نظام ہے کائنات کے۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک ہی ماں ہے، کبھی اس سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، کبھی بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں، بلا تشبیہ، بلا مثال۔ اسی طرح معراج شریف کا واقعہ ہے، یہ بظاہر عقل میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب لیلۃ کا اگر لفظ ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے پوری رات، لیکن اللہ رب العزت نے لیلۃ کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، لیلن کا لفظ ذکر فرمایا۔ لیلن کہتے ہیں رات کے بالکل تھوڑے سے حصے کو۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا جب نبی علیہ السلام معراج شریف کے لیے اٹھے، جس بستر سے اٹھے تھے جب واپس تشریف لائے تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا۔
جب وہ دروازے کی کنڈی کھولی، نبی علیہ السلام معراج شریف سے واپس گھر میں تشریف لائے تو وہ کنڈی اسی طرح اس وقت ہل رہی تھی، اور جس جگہ سے وضو کیا تھا اس سے پانی کے قطرے ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ٹپک رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے امامہ شریف سجا کر جب روانہ ہوئے تو جس درخت کی ٹہنی کے ساتھ یہ امامہ شریف ٹکرایا تھا، مفسرین نے فرمایا وہ ٹہنی ابھی تک اسی طرح ہل رہی تھی۔ تو اتنے چھوٹے سے وقت میں، اتنے قلیل لمحات میں یہ اتنی بڑی معراج ہو کیسے گئی؟ اگر اس کو عقل کے ترازو پہ تولیں گے پھر اسلام کے حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ ہر کام کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اگر کوئی بندہ واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو، لیکن یہاں پر تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ شریف سے روانہ ہوئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، واپس آئے۔ اب یہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں تک کا واقعہ، لا مکان تک کا واقعہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب ایک انسان عقل کے ترازو پہ بیٹھ جائے کہ اتنے کم وقت میں، اتنے کم ٹائم میں یہ واقعہ کیسے ہو گیا، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں لفظ ذکر فرمایا، سبحان الذی، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ مفسرین نے فرمایا اللہ رب العزت نے سبحان کا لفظ شروع میں اس لیے ذکر فرما دیا کہ اہل عرب جب کوئی عقلوں کو حیران کر دینے والی بات ہوتی نا، اس وقت اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے تھے، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے کہ یار یہ عقلوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید نازل بھی عربی میں ہوا ہے، اللہ رب العزت نے وہ لفظ ابتدا میں ذکر فرما دیا کہ یہ معراج کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو کبھی عقل کے ترازو پہ نہ تولنا، یہ عقلوں میں آنے والا واقعہ ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما تھے، چھت پھاڑ کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام روانہ ہوئے۔ واقعہ بڑا تفصیلی علماء سے سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام نے پہلے خطبے پڑھے، انبیاء کرام علیہ السلام پہلے ہی تشریف فرما تھے۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا، صحیح حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گزرا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، میرے جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نبی علیہ السلام دیکھ کے گئے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت موجود تھی، وہاں پر مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے استقبالیہ خطبہ پڑھا میرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آسمانوں پر گیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہاں پر اگر کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں، بندوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنی قبر میں تشریف فرمائیں کہ اپنی قبر میں موجود ہو کر امت کے احوال کو کیسے جان لیتے ہیں؟ یا نبی علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، باقی سارے نبی ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں آنے کا شرف صرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ زمانے میں آئیں گے، باقی نبی کی بعثت نہیں ہوگی،
باقی نبی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آئیں گے، لیکن ہیں سارے امتی۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر وقت نزع کا طاری ہوتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر شخص کے لیے، ہر جاندار کے لیے، اس میں نبی، ولی، عام شخص کسی کی تخصیص نہیں ہے، ہر شخص نے اس منزل سے گزر کر جانا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی موت فقط ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد پھر حیات ابدی، جاودانی اور جسمانی ہے، پھر اسی طرح زندگی ہے، لیکن یہ ذائقہ ضرور چکھنا ہے ہر کسی نے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے اٹھ کر جاتے ہیں، اب دنیا میں تھے تو وہ قید تھے، انبیاء کرام نہیں، اولیاء۔ دنیا میں ایک جان قید ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک روایت میں ہے نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ امام زین العابدین کے پاس ایک غیر مسلم آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملتی، یہ دنیا ہی میرے لیے دوزخ بنی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس تو رزق کی بڑی فراوانی ہے، تو یہ دنیا تو آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر تو وہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ نے قیامت والے دن جنت میں میرے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ دنیا واقعی میرے لیے قید خانہ ہے۔ اور اگر تو وہ عذاب دیکھ لے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے دوزخ میں، فرمایا تو یہ دنیا کی عیش و عشرت کو بھول جائے گا، یہ دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا، دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر تو کہے گا کہ واقعی میں اس دنیا میں جنتیوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ تو یہ جان دنیا میں پنجرے میں قید پرندے کی طرح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ذائقہ چکھتی ہے اب وہ آزاد ہو جاتی ہے، اب اللہ کی طرف سے اس کو آزادی ہو جاتی ہے، اب شریعت کے احکام نافذ نہیں ہیں، اب شریعت کی پابندیاں نافذ نہیں ہیں، اب کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، اب سونے جاگنے کا معاملہ نہیں ہے۔ روح تو اس چیز سے آزاد ہے کہ روح سو جائے، روح تو ایک نور، ایک روشنی ہے۔ اب یہ جان جو ہے یہ آزاد ہو جاتی ہے، پھر اللہ اپنے نیک بندے کو یہ صفت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کائنات کے جس کونے میں جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اولیاء کرام کا، کہ وصال کے بعد جب عالم برزخ کے معاملات شروع ہو گئے، اب کائنات سامنے ہے۔ یہ تو کافر کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی روح کو پھر جکڑ دیا جاتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوتا ہے، فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے گھر والوں کے پاس جانے دے، میں اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی خوشخبری دے کر آ جاؤں۔ یہ تو عام بندے اور مومن کی نشانی ہے کہ اس کی روح آزاد ہوتی ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، جس کو سوائے شوہر کے کوئی صبح نہیں جگاتا۔ فرشتے کہتے ہیں اس طرح بے فکر ہو کر سو جا، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو تیرے محبوب ہی تجھ کو جگائیں گے۔ یہ دنیا اور عام شخص کے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، آگے مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہے، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے۔ مفسرین نے ایک اور وجہ بیان فرمائی، کسی کے ذہن میں اعتراض نہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے امتی ہیں، مطلب جو شانیں ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمارے نبی جیسی شان تو کسی کو نہیں ملی نا۔ پھر کسی کے ذہن میں اعتراض آ سکتا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں پہنچ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی نبی علیہ السلام بھی تو جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی پہنچ گئے۔ تو کسی کے ذہن میں وسوسہ نہ آئے۔ علماء نے فرمایا جس جانور پر نبی علیہ السلام سوار تھے، ہے تو وہ جانور، بلا تشبیہ بلا مثال، ایک جانور کی طاقت اور ایک نبی کی طاقت مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور نبی علیہ السلام پہنچے تھے جانور پر سواری کر کے،
اور موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے نبوت کی رفتار سے، اور نبوت کی رفتار کے سامنے جانور کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام جب اس جانور پر سوار ہوئے نا، براق پر، وہ اچھلا۔ محدث ابن التین نے فرمایا، عمدۃ القاری میں یہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب اس پر سوار ہونے لگے نا تو وہ اچھلا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ تیرے اوپر نبی علیہ السلام سوار ہونے لگے اور تو اچھلتا ہے؟ محدث نے فرمایا کہ وہ جانور اس خوشی کے لیے اچھلا تھا کہ اور جانوروں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ 70,000 براق جنت میں چر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن اس براق پر نبی علیہ السلام سواری فرما لیں۔ اس خوشی کے اندر چل رہے ہیں 70,000 براق، وہ براق خوشی سے اچھلا کہ یہ 70,000 براقوں میں کسی اور کو سعادت نصیب نہیں ہوئی جو اللہ نے میرے مقدر میں سعادت لکھ دی ہے۔ ایک اور اس میں تعویل موجود ہے۔ عمدۃ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ وہ جب جانور اچھلا تو اس وجہ سے اچھلا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آج مجھ پر سواری کر رہے ہیں، مجھ سے وعدہ فرمائیں کل قیامت والے دن بھی میری پیٹھ پر اسی طرح سواری فرمائیں گے۔ وہ اس مقدر پر ناز کرتے ہوئے اچھلا تھا۔ تو نبی علیہ السلام پہنچے تھے اس جانور کی رفتار سے، اگر پہنچتے نا کہ خاتم النبیین کے منصب کی رفتار سے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پہنچنا تھا، ہمارے آقا نے پہلے پہنچ جانا تھا۔ کیسی شانیں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ کچھ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ شریف میں بیان فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ جب وہ نبی علیہ السلام، اب یہ تشبیہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اصل حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ تیر کمان ہوتا ہے نا، اس کی وہ جو کمان ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح، ادھر پھر وہ تار لگی ہوتی ہے۔ یہ جو دو کنارے ہیں اس کو کہتے ہیں قوسین، جس کے اندر تار لگی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین، وہ دو کمانوں کے کناروں کے جتنا قریب ہوئے، نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت اتنا قریب ہوئے، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ قریبی کیا ہے، ہم اس کو عقل کے ذریعے تھوڑا سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت کافی ہے کہ دو کمانوں کے کناروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اس وقت کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی پتہ نہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ شریف میں بیان فرمایا، جب نبی علیہ السلام قریب ہوئے اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، کیا تجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے تجھے سب سے آخر میں نبی بنایا، سب سے متاخر بنایا، سب سے آخر میں نبیوں کی جماعت میں تجھے امت میں مبعوث فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ نہیں، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ تو نے مجھے نبیوں میں سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب، کیا تیری امت کو اس چیز کا غم ہے کہ میں نے اس کو سب سے متاخر امت بنایا، ساری امتیں پہلے گزر گئی، سب سے آخر میں تیری امت کو پیدا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، ایسا نہیں ہے، نہ مجھے اس چیز کا غم ہے کہ مجھے خاتم النبیین بنایا، مجھے نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا، نہ میری امت کو اس چیز کا غم ہے کہ امتوں میں سب سے آخری امت بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب، میں نے تیری امت کو آخری امت اس لیے بنایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا باقی امتیں اگر میرے حبیب کی امت کے سامنے رسوا ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن باقی امتوں کے سامنے میرے محمد مصطفیٰ کی امت رسوا نہ ہو۔ یار، باقی امتوں کے حساب ہم سے بعد بھی ہونے ہیں، اس امت کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے۔ ہمارے چہرے اس قابل ہیں کہ ہم اتنی فضیلتیں اور مقام پا جائیں؟ آج کون سا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ ہر برائی، ہر بے حیائی اس معاشرے میں رائج پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ حکمران سوئے ہوئے،
ابھی یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے جو اسلام آباد کی سڑکوں میں مارچ ہوئے، وہ کہہ رہے کہ اولیاء سن لیں، اللہ کا رسول سن لے، اللہ سن لے کہ ہم آزادی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملا سن لیں، میں بحیثیت عالم اور بحیثیت دین کا خادم ہونے کے ایسے بے حیا معاشروں میں اور ایسی بے حیا ریلیوں میں علماء کی توہین سمجھتا ہوں کہ وہاں پر علماء کا نام بھی ذکر کیا جائے۔ وہ کس چیز کی آزادی مانگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے شرم و حیا کو اپنایا، شرم و حیا کی چادر کو اپنایا، اللہ نے فاطمہ اس کی ذریت پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ شرم و حیا کا معیار ہے۔ کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ اسلام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، جسم پر لباس نہیں ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ کرتے ہیں، اور پھر کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ مذہب سے دور دور تک ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک بے حیا شخص نے یہ پیغام دیا، اس نے کہا کہ پاکستان میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات ضروری نہیں ہیں، بندہ بندے کے ساتھ تعلقات رکھے، عورت عورت کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔ میرا برسر اقتدار حکمرانوں سے پیغام ہے، ایسے بے لگام شخصوں کو لگام دی جائے، اور شریعت کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قوم لوط پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا کہ ان کے مردوں نے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ سرعام دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وہ ایجنسیاں جو تحریک لبیک کے دھرنے کے خلاف برسر اقتدار حکمرانوں کو جھنجھوڑتی ہیں۔ یہاں پر ضمیر کہاں مردہ ہو چکے ہیں ان کے، قرآن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں بولتے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہتے ہیں ملا سن لیا، ہم آزادی مانگتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی سرحدوں پر حفاظت کے لیے پہرے دار بن جائیں، ورنہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ علماء کے قریب ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ معاملات کہاں تک بگڑ چکے ہیں؟ نبی علیہ السلام آسمان کی بلندیوں میں کہیں کہ یا اللہ میری امت کو کوئی غم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کو جب معراج ہوئی نا، جنت میں گئے تو واپس نہیں آئے اور کہا کہ یا اللہ میں موت کا ذائقہ پہلے چکھ چکا ہوں، اور تیرا فرمان ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اللہ مجھے جنت سے نہ نکال۔ مفسرین کی ایک جماعت نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام اب بھی جنت میں موجود ہے۔ یار اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام جنت میں جائیں تو واپس نہ آئیں، اور ہمارے نبی اللہ کے پاس قرب میں بیٹھ کر بھی واپس آ جائیں اور کہیں کہ یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس وقت پوچھا اے میرے حبیب اگر میرے قرب میں رہنا ہے تو یہاں پر رہیں، اگر واپس جانا ہے تو واپس چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا قرب بڑی برکتوں والا ہے، لیکن میری گناہ گار امت کا کیا بنے گا؟ اس امت کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پہ جا کے اللہ کے قرب خاص میں موجود ہو کر اس امت کو نہ بھولے، اور یہ امت دین کے خلاف غداری کر لے۔ یہ مسلمان، اس کا ضمیر سویا ہوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان دین اسلام سے غداری نہیں کر سکتا۔ آج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے قریب ہو جائیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس چیز پر اعلان کرنے کی؟ ہمارے جو ایمان کے قلعے مساجد ہیں، ہمارے جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ علماء ہیں۔ یہ علماء نہ ہوتے نا، وہ ایک حکمران جو گزر چکا ہے، اس کے چمچے نے کتاب لکھی تھی کہ یہ خاموشی کہاں تک۔ اس نے کہا تھا اگر پاکستان میں علماء نہ ہوتے تو ہمارے مردوں پر جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ نہ ملتا، ہمارے بچوں کے نکاح پڑھانے کے لیے بھی کوئی بندہ نہ ملتا۔ آپ کہاں سوئے ہوئے؟ یہ علماء کی وجہ ہے، علماء کی برکت ہے کہ آپ کو دین اسلام کا پیغام پہنچ رہے۔ ہر بندہ تو دین اسلام کے احکام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آج وہ کتنی فنڈنگ کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیوں میں اس چیز کی تبلیغ نہیں کی جاتی؟
غیر مسلموں کے عقائد و نظریات کی. لوگ مرتد ہو چکے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں. دین اسلام سے منحرف ہونا یا اس کے کسی عمل کو نہ ماننا تو دور کی بات، لوگ مرتد ہو چکے ہیں دین اسلام سے. اس لیے ان ایمان کے کلوں کو مضبوط کر لیں. یہ اعلان کیا جاتا ہے نا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں. اللہ کی قسم میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں. یہ انتظامیہ، یہ لوگوں، کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے. یہ آپ کے ایمان کے کلے، ان کو مضبوط کر لیں. یہ ایمان کے کلوں کو مضبوط کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے 2 کا فوری طور پر قبول کر لیا. تیسری دعا کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ مجھے ایسی حکمت اور ایسی دنائی عطا فرما دے جس کی کوئی مماثل نہ ہو. اللہ نے حکمت و دنائی کا بادشاہ بنا دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی سلطنت موجود نہ ہو. اللہ نے پوری روئے زمین کے بادشاہ عطا فرما دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اس بندے کو فضیلت دے دے کہ جو بندہ صرف نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کا گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے جس دن اس کو پیدا کیا تھا اس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تیسری دعا کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لے گا. یہ مساجد ایمان کے کلے ہیں، یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ان مساجد میں کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اخلاقی طور پر، دینی طور پر میری ذمہ داری ہے. اگر یہ مساجد نہ آباد ہوئی تو ہماری نسلوں کو دین اسلام کی سرحدوں پر پہرہ دینے کے لیے کھڑا کون کرے گا؟ یہ مسجد کا ممبر و محراب ہے جہاں پر آپ کو دین اسلام کا پیغام پہنچتا ہے. لوگ تو نمازوں کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. میں نے بڑی بڑی مساجد میں جا کے دیکھا ہے کہ جب جمعہ کل ہوتا ہے تو 1-1 کلومیٹر تک مساجد بھر جاتی ہیں. 5 نمازوں کے لیے وہ مسجد کا اندر کا حال نہیں بھرتا. تو یہ مساجد کو آباد کر لیں. ابھی